مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. کھٹی میٹھی باتوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا اینکر پرسن پاسٹر ندیم سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے. تو ناظرین، کیا مسیح قوم سیاسی اور سماجی یا معاشی طور پر غیر استحکام کا شکار ہیں؟ کیا ایک خصوصی میکنزم کے تحت جو ہے وہ مسیحی قوم متحد ہے یا اس کے انڈر کام کر رہی ہے؟ کیا جو بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں اس میں ایک خاص میکنزم کے تحت کیا مسیحی قوم اکٹھی ہو کر کسی ایک لائحہ عمل پر کام کرنے کے لیے تیار ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے درمیان مہمان خصوصی ہیں جناب طارق سراج چودھری صاحب، جو کہ پیشے کے لحاظ سے ایڈوکیٹ ہیں. جناب طارق سراج چودھری صاحب، آپ کو پروگرام آمنے سامنے میں ویلکم کہتے ہیں. تھینک یو سر. بڑی خوشی کی بات ہے، کافی دیر سے کوشش کر رہے تھے کہ آپ کے ساتھ سیٹنگ ہو جائے، لیکن خدا کا شکر ہے الٹیمیٹلی کہ وی آر ٹوگیدر ٹو ٹاک آن مینی اسپیشل اینڈ اسپیسیفک تھنگس اباؤٹ آور نیشن. تو سب سے پہلے میں یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایڈوکیٹ بھی ہیں، سو لیگل معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے میرے ذہن میں پہلا سوال، جو کہ ابھی ناظرین کو میں نے ایک خاص ٹاپک کے متعلق آگاہ کیا، لیکن اس سے پہلے ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستانی ریاست ہے، جو وکیل طبقہ ہے ہمارے ملک کے اندر، ان کو کون سی خاص مراعات جو ہے وہ ریاست عطا کرتی ہے یا دیتی ہے؟ جی پاسٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. جی ویلکم. آپ کی محبت ہے کہ آج آپ نے بات کرنے کے لیے مدعو کیا، اور آج کے پروگرام کے حوالے سے میں شکر گزار ہوں آئزک ٹی وی کا، پاسٹر انور فضل صاحب کا، جی آپ کا. اور یہ جو آپ نے ایک بڑی خوبصورت نشست جو ہے یہ رکھی ہوئی ہے، جس کے وسیلہ سے لوگوں کو کمپریہنسو جو بات چیت ہے وہ سننے کو ملتی ہے، تو اس بات کے لیے میں شکر گزار ہوں. آپ کے سوال کے متعلق میں بات کرنا چاہوں گا کہ ریاست پاکستان جو ہے جی جی وہ وکلا کے لیے کیا مراعات جو ہے وہ رکھتی ہے، دیتی ہے. تو جو وکیل طبقہ ہے جی جی ان کے لیے ریاست کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ گواہ ہے جی جی کہ جب بھی قوم سازی کی بات ہوئی، جی جی جب بھی قانون سازی کی بات ہوئی، جی جی جب بھی کسی سیاسی بحران کا شکار ہوئی قوم، جی تو یہ وکلا برادری ہی ہے جو قوم کو ایسے بحرانوں میں سے نکالتی ہے. کیا بات. دوسری بات، چونکہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، تو جو کچھ بھی وکلا برادری کے پاس ہے وہ ریاست ہی کی بدولت ہے، بٹ ناٹ اسپیسیفکلی کہ کوئی الاؤنسز یا کوئی مراعات یا کوئی دیگر اس طرح کے جو انتظامات ہیں. بلکہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو گزشتہ ہم نے ایک کووڈ کا جو دور گزارا ہے، اس میں ہماری اپنی آبزرویشن کے مطابق جو سب سے زیادہ طبقہ متاثر ہوا وہ وکلا کمیونٹی کا تھا، کیونکہ نہ تو کوئی ہمارے پاس کام کاروبار کا کچھ طریقہ کار تھا، اور نہ ہی ریاست کی طرف سے ہمیں کوئی آواز دی گئی کہ آپ بھی چونکہ ریاست کے فرزند ہیں تو آپ کے لیے ہم نے یہ کوئی پیکیج رکھا ہے. تو لیکن ایسی بات نہیں ہے، چونکہ جو بھی شخص پیدا ہوتا ہے خدا اس کا محافظ ہوتا ہے، اور وہی اس کا جو ہے وہ مہیا کرنے والا ہوتا ہے. تو اس لیے کوئی گلہ نہیں ہے ریاست سے. لیکن وکیل کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے رائٹ کے لیے لڑتا ہے. جی نہ صرف اپنے رائٹ کے لیے لڑتا ہے، وہ مظلوم کے رائٹ کے لیے لڑتا ہے، وہ استحصال شدہ طبقہ جو ہے ان کے رائٹس کے لیے لڑتا ہے. تو یہ ایک خاصہ ہے کہ جو وکلا برادری ہے وہ ریاست کی مضبوطی میں، سالمیت میں، اور اس کی جو ہے بقا کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. بہت خوبصورت آپ نے باتیں کی ہیں سر. یہ دی فرنٹیئر پوسٹ ہے، کوئی دی فرنٹیئر پوسٹ، اس میں بھی آپ کی انوالومنٹ رہی ہے، اس کے متعلق بھی بتائیے. جی یہ ایک انگریزی اخبار ہے جی، دی فرنٹیئر پوسٹ. جی جی
یہ پہلے پشاور سے نکلتا تھا اور اب پشاور، اسلام آباد، کوئٹہ، کراچی، بلکہ پورے پاکستان سے یہ شائع ہوتا ہے۔ انگریزی اخبار ہے جی۔ یہ میرے بڑے ہی محترم میرے بھائیوں جیسے ہیں، رحمت شاہ فریدی صاحب، یہ ان کا اخبار ہے۔ تو اس میں جو لیگل فیکلٹی ہے وہ مجھے کچھ عرصہ کے لیے دی گئی تھی کہ اخبار کے متعلق جتنے بھی لیگل معاملات ہیں میں ان کو دیکھتا تھا۔ کوئی کیسز کرنے ہوتے تھے یا کوئی کیسز کے جواب دینے ہوتے تھے یا کوئی لیگل اوپینین چاہیے ہوتی تھی، تو اس میں جو ہے وہ میں صرف سے جو ہے وہ رینڈر کرتا رہا ہوں۔ بالکل۔ اور یہ میں نے تقریباً کو 2 سال 2014 اور 2015 تک میں نے یہ خدمت جو ہے وہ سر انجام دی۔ اچھا سر، آپ چیئرمین ہیں متحدہ مسیحی پارٹی کے، تو اب آتے ہیں کچھ کھٹی مٹھی باتوں کی طرف، ٹھیک ہے؟ یہ مسیحی قیادت جو ہے وہ آپ کے مطابق کیا بحران کا شکار ہے؟ اگر ہے کس حد تک ہے، اور کس حد تک ہے تو کیا سلوشن ہے آپ کے ذہن میں اس کا؟ بس صاحب، قیام پاکستان کے بعد جی مسیحی قوم جو ہے اس کا ایک بڑا کردار جو ہے وہ رہا ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے، یس، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، جی جی، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کے وقار کے لیے اور پاکستان کے معیار کے لیے۔ چونکہ 2 ایسے شعبے تھے جس میں جب پاکستان کرۂ ارض پر وجود میں آیا، جب نقشے پہ نمودار ہوا، جی جی، تو یہ دونوں جو پیشے ہیں یا دونوں شعبے جو ہیں، یہ خاص طور پر ان پہ پاکستان کے مسیحیوں کی یا مسیحی قوم کی ایک زبردست کمانڈ تھی۔ جی، ایک شعبہ صحت ہے اور ایک شعبہ تعلیم ہے۔ جی، اور میرا خیال ہے کہ آج بھی اگر ہم پاکستان کی جو بڑے لیول کی جو قیادت ہے یا بیوروکریسی ہے یا ملٹری بیوروکریسی ہے، ان میں اگر دیکھیں تو بہت سے جو ہمارے افسران ہیں وہ مختلف کانونٹس کے یا مشنری اسکولوں سے تعلیم یافتہ ہیں۔ جی جی، تو یہ ایک بہت بڑا ایسٹ تھا مسیحی قوم کے پاس کہ مسیحی قوم اس پر انحصار کر کے تو اپنی قوم کے لیے کوئی بہت بڑا کردار ادا کر سکتی تھی، جو ہماری اس وقت کی لیڈرشپ تھی۔ جی جی، لائک وائز ہمارے جو ہاسپٹلس تھے وہ آج سے 30 سال پہلے وہ ایک ایسی جگہ سمجھے جاتے تھے کہ جہاں پہ کوئی مردہ بھی آتا تھا اور اگر اس کو وہاں پہ ایڈمیشن مل جاتا تھا یا داخلہ مل جاتا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم یہاں سے مکمل طور پر ہیل ہو کے جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے پچھلے 30 سالوں سے زبوں حالی اس قدر ہے، جی جی، ابتری اس قدر ہے، جی جی، پست حالی اس قدر ہے کہ اب ہمیں یہ کہتے ہوئے شرمندگی اور ندامت محسوس ہوتی ہے کہ کسی وقت میں ہم 2 بڑے شعبوں کے کسٹوڈین رہے ہیں۔ جی، کیونکہ اب 2 بڑے شعبے کون کون سے تعلیمی ادارے ہوگی؟ اور تعلیم اور صحت۔ تعلیم اور صحت کے میدان میں جب پاکستان وجود میں آیا تھا تو یہ دونوں جو شعبے ہیں ان میں پاکستان میں مسیحیوں کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے، اور ہمارے جو کالجز ہیں اور ہمارے جو سکولز ہیں، مشنری سکولز ہیں، جی جی، آج بھی آپ بڑے لیول کی جو بیوروکریسی کو دیکھتے ہیں نا، تو اگر آپ ان کو جانیں گے تو وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ ہم نے ایجوکیشن جو ہے وہ فلاں مشنری سکول سے حاصل کی ہے۔ ایسے ہی ہے، لیکن اب پچھلے 3 ڈیکڈ سے یہ سلسلہ جو ہے یہ ختم ہو گیا۔ اگرچہ وہ ادارے اب بھی موجود ہیں لیکن ان اداروں کا جو معیار تھا، جو وقار تھا، وہ مسدود ہو کے رہ گیا، کم ہو کے رہ گیا ہے، کیونکہ اب اس کی جگہ پہ بہت زیادہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں، بیکن ہاؤس ہے اور اس طرح کے جو چینز ہیں سکولز کی وہ چل گئی ہیں، تو ہمارے ادارے جو ہیں وہ وہیں تک محدود ہیں۔ اگر فرض کریں لاہور میں ایک جیزس اینڈ میری کانوینٹ تھا تو آج تک بھی ایک جیزس اینڈ میری کانوینٹ ہے، جبکہ بیکن ہاؤس کی میرے خیال میں 100 سے زیادہ جو ہیں برانچیں لاہور میں موجود ہیں۔ تو ہم نے اپنے آپ کو ایکسٹینڈ نہیں کیا بلکہ ہم نے اپنے آپ کو شرنک کیا ہے یا اپنے آپ کو اکٹھا کر لیا ہے کہ واپس ہم بیک ٹو دی جو ہے پیویلین جو ہے نا ہم جانے کے لیے ہم ریڈی ہیں۔ تو یہ ایک المیہ ہے اور یہ صرف اور صرف قیادت کی وجہ سے ہے۔ ہمارے پاس اچھی قیادت نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم
کھڈے لائن لگے ہوئے ہیں. اگر قیادت اچھی ہوتی تو جس طرح ہم ان دو چیزوں کے کسٹوڈین تھے, جی یقیناً آج ہمارا لیول کچھ اور ہوتا. یو سی ایچ جو ہے, ایک یو سی ایچ کی جگہ پہ ہمارے پاس 10 یو سی ایچ ہوتے. ایک ایف سی کالج یا یونیورسٹی کی جگہ پہ ہمارے پاس اس کی کوئی 10 فرنچائز ہوتی. ایک جزدن میری کانوینٹ کی جگہ پہ ہمارے پاس کوئی 10 اس کی فرنچائز ہوتی, اور ہم اس چیز پہ کمانڈ کرتے. جی تو یہ ایک المیہ ہے کہ جو ہمارے پاس لیڈرشپ تھی بالخصوص ان دونوں شعبوں میں. جی بھی دوسری سیاسی, سماجی اور معاشی معاملات پر بعد میں بات کریں گے, لیکن ان جو کنسرننگ دو شعبے ہیں, ان میں اگر ہماری لیڈرشپ یا قیادت جو ہے وہ تھوڑی سی قوم کے ساتھ سنسیئر ہوتی, تھوڑی سی اپنے لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہوتی, تو آج میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یقیناً آج فوج میں ہمارے جو افسران ہوتے, آج محکمہ پولیس میں ہمارے افسران ہوتے, جوڈیشری میں ہمارے افسران ہوتے, انجینئرز ہمارے ہوتے, وکلاء ہمارے ہوتے, اور ڈاکٹرز ہمارے ہوتے. مطلب ہر شعبہ زندگی میں ہم ایک فلیٹ جو ہے وہ کھڑے کر سکتے تھے. لیکن بدقسمتی سے ہماری جو قیادت تھی اس نے اس بات پر غور نہیں کیا, توجہ نہیں دی, جس کی وجہ سے آج مسیحی قوم جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہے. اور میں آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے کہ اب چونکہ ہماری جو یوتھ ہے انہوں نے ایک سوچ جو ہے اس کو اپنی زندگی میں پنپنے دیا ہے. ایک نئی سوچ جو ہے وہ ان کی زندگی میں آئی ہے, اور بچوں بچیوں نے, ہمارے ینگ جو بیٹے بیٹیاں ہیں, انہوں نے یہ ایک نئی امنگ جو ہے وہ اپنی زندگی میں پیدا کی کہ ہم سول سروس کے امتحان دے کے تو ہم ڈائریکٹ افسران جو ہے وہ بنیں گے. اور اس بات کے لیے آئی ووڈ اپریشیٹ اینڈ سلیوٹ ٹو دی اٹرنل لائف منسٹری سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایک اپرچونٹی جو ہے وہ اپنی قوم کے بیٹے بیٹیوں کے لیے جو ہے وہ مہیا کیا ہے کہ وہ سول سروسز کی تیاری کروا رہے ہیں تاکہ ہمارے بہت سے بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ افسران بنیں, بڑے محکموں میں جائیں, اور ڈائریکٹلی 17ویں 18ویں گریڈ میں جب کوئی بچہ جاتا ہے تو یقیناً وہ نہ صرف اپنے خاندان کے لیے فخر کا سبب بنتا ہے بلکہ وہ اپنی قوم کے لیے بھی فخر کا سبب بنتا ہے. اچھا, اگر پاسٹر فضل اس مشن کو جاری رکھتے ہیں, اور بے شک وہ جاری رکھیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے ہمیشہ سے ایسی خوبصورت سوچیں سوچی ہیں, تو 10 سالوں بعد آپ کیا چینج, چل 5 سالوں بعد آپ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے 10 سال 5 سال بعد کیا چینج دیکھتے ہیں, کیا ہمارے کمیونٹی کے اندر, نیشن کے اندر چینج آئے گا؟ دیکھیں جی, میں اس بارے میں ایک بات بیان کرتا چلوں کہ اگر کسی ایریا میں, کسی علاقہ میں کوئی ایک انسپیکٹر, ڈی ایس پی مسیحی جو ہے وہ مل جائے تو اس کے ارد گرد پورے علاقے میں لوگ جو ہیں مسیحی قوم کو کسی اور نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. بدقسمتی کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑی ہے کہ ہماری قوم نے اکثر اپنے آپ کو گریڈ 4 تک محدود رکھا, اور جو لوگ صرف گریڈ 4 والے لوگوں کو جانتے ہیں ان کے لیے پوری قوم ہی گریڈ 4 میں ہے. اور یہ ایک دیکھیں, آپ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنی قوم کا ایمبیسڈر ہوتا ہے, سفیر ہوتا ہے, وہ اپنی قوم کو ریپریزنٹ کرتا ہے. تو اس طرح کے معاملات میں ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنی قوم کی نمائندگی کرنے والے لوگ ہیں, اور اگر ہم مناسب طور پر اپنے آپ کو ریپریزنٹ کریں گے, اپنے آپ کو پیش کریں گے, تو یقیناً ہماری قوم کا وقار جو ہے وہ بلند ہوگا, ہماری قوم کا معیار جو ہے وہ بلند ہوگا, اور ہمارے لوگوں کو رسپیکٹ ملے گی. سم ٹائمز میں اگر اپنی قوم کی نمائندگی بہتر انداز میں کرتا ہوں تو جس جگہ پہ میں کر رہا ہوں ہو سکتا ہے وہاں پہ ماڑے اور غریب لوگ بھی ہوں, لیکن جب ان کو پتہ چلے گا کہ کرسچن یہ بھی ہوتے ہیں تو وہ پھر الٹیمیٹلی ان کا جو ذہن کا لیول ہے وہ بدل جائے گا, اور وہ سمجھیں گے کہ نہیں واقعی یار یہ کرسچن صرف گریڈ 4 والے نہیں ہیں, کرسچن گریڈ 17-18 والے بھی ہیں. تو اگر ہم 5 سالوں میں کوئی 20-25-30 ایگزیکٹیوز پیدا کر لیتے ہیں, ہم افسران پیدا کر لیتے ہیں, اور ہر ضلع میں, ہر شہر میں
ہماری کوئی بیٹی AC لگتی ہے, کوئی جی. بیٹا جو ہے مجسٹر لگ جاتا ہے, تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی. Yes. اور اس طریقے سے نہ صرف ہم اپنے خاندانوں کے لیے بلیسنگ کا سبب بنیں گے, جی. بلکہ ہم اپنی قوم کی سربلندی کے لیے بھی ایک جو ہے وہ ٹول ثابت ہو سکتے ہیں, ایک انسٹرومنٹ ثابت ہو Yes. سکتے ہیں کہ لوگ جانیں گے کہ Yes. یار یہ کرسچن جو ہیں یہ بڑے افسر بھی ہیں. افسر بھی ہیں. مجھے ایک بات میں تھوڑی سی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جب نئی نئی وکالت شروع کی تو ایک جگہ پہ میں بیٹھا ہوا تھا, تو کسی بندے کو نہیں پتا تھا کہ کرسچن جو ہیں وہ بھی لائر ہوتے ہیں, تو وہ بالکل بڑے عجیب طریقے سے کوئی بات کر رہا تھا. اچھا. تو جو جس شخص کے پاس میں بیٹھا تھا, وکیل صاحب کے پاس, اسے پتا تھا میرا, تو اس نے اس کو نا کنکھیوں سے بتایا کہ, تو پھر اس نے کہا اچھا 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 اچھا, اس نے کہا جی میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی مسیحی جو ہے وہ اس طرح سے ہے. تو بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ابھی تک پسماندگی ہے, لوگ جو ہے وہ پست حالی کا شکار ہیں, اور اگر ان علاقوں میں سے ہم کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہم پک کریں, جی, چوز کریں, اور ان کو ہم اگر افسر بنا کے اگر ان علاقوں میں بھیجیں گے, تو وہ مسیحیت کی بھی شان ہوگی, مسیحی قوم کی بھی شان ہوگی, تو خاندان کے لیے تو وہ یقیناً ایک بلیسنگز کا باعث بنے گا. بلیسنگ ہے. اچھا, آپ نے بات کی کہ تعلیمی ادارے, اور آپ نے بات کی کہ تعلیم و صحت پر جو ہماری جو تھی, ہم کسٹوڈین تھے لیکن اب ہم نہیں رہے, اس ساری چیزوں کا ذمہ دار آپ کن کو ٹھہراتے ہیں؟ تعلیمی اداروں کو, لیڈران, سیاسی لیڈران کو, یا مذہبی لیڈران کو, یا تینوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے؟ دیکھیں جی, اصل بات یہ ہے کہ ایک بندے کی ڈیوٹی ہے کسی کو صبح جگانے کی, جی جی, اور ایک بندے کی ڈیوٹی ہے جگانے والے کو بھرتی کرنے کی, اور ایک بندے کی ڈیوٹی ہے کہ جس نے بھرتی کرنا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کریں کہ یہ بندہ جو ہے یہ بھرتی کرے گا, اور یہ جس کو بھرتی کرے گا وہ صبح جگائے گا قوم. اچھا, اب اگر جو قوم کو وقت پر نہیں جگاتا, یقیناً وہ غلط انتخاب ہے. یس. اور وہ انتخاب کس کا ہے؟ جس نے اس کو بھرتی کرنا تھا. ٹھیک ہے, اب جس نے بھرتی کرنا تھا اس کا غلط انتخاب ہوا, اس کا مطلب ہے کہ کوئی فیلئر جو ہے نا ادھر ہے, ایرر ادھر ہے جس نے بھرتی کیا ہے. جی. ٹھیک ہے, اب اگر جس نے بھرتی کرنے والے کو اپوائنٹ کیا, دونوں ذمہ دار ہو گئے. میں قوم کی یا جن کو جگانا ہے ان کی بات ابھی نہیں کر رہا. اچھا, میں بات کر رہا ہوں جگانے والے کی, اور جگانے والے کو بھرتی کرنے والوں کی. جی جی. اچھا, پھر ان کے بعد پیچھے ایک تھنک ٹینک ہے, جی جی, جو پیور لیڈرشپ ہے. جی. ہم اس لیڈرشپ کے لیے صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ان کے چند ایک غلط فیصلوں کی وجہ سے پوری قوم جو ہے وہ نیند میں غرق ہو گئی. جی. جگانے والے جو ہیں وہ کہہ لیں کہ وہ خود سو گئے یا خود سست اور کاہل ہو گئے. تو ایسی سچویشن میں ذمہ دار سارے ہو جاتے ہیں. مطلب وہ پوری چین جو ہے, چین کی چین ہی خراب ہے, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ تند نہیں تانی بگڑی. تو یہ تانی ساری جو ہے وہ بگڑی ہوئی تھی, جس کو ٹھیک کرنے کے لیے یقیناً کسی مصلحے کی, کسی جو ہے وہ ریفارمیٹر کی ضرورت تھی. بدقسمتی سے ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم کسی بندے کی جو خوبیاں ہیں اس کو کبھی بھی ہم جو ہے وہ اپریشیٹ نہیں کرتے, اور نہ ہی ہم ان کو اپرچونٹی دیتے ہیں کہ کوئی اچھا بندہ آ کے کوئی ریفارمیشن کرے, کوئی اصلاح کرے, تاکہ معاملات جو ہیں وہ زیادہ بہتری کے ساتھ چل سکیں اور کوئی اچھی موو جو ہے وہ پیدا ہو سکے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہماری مسیح کے عالم میں اچھے تھنک ٹینک ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی پر صاحب, ہمارے پاس اتنا ایسٹ ہے, ہمارے پاس اتنا مواد ہے, ہمارے پاس اتنے زیادہ لوگ ویجیلنٹ ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن معاملہ پھر وہی ہے کہ وہ اپرچونٹی نہیں ان کو ملتا.
اور یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نائی کے ہاتھ میں ہم نے سلائی مشین دی ہوئی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور موچی کے ہاتھ میں ہم نے بالکل کینچی دی ہوئی ہے کینچی دی کہ ہوئی ہے، موچی جو ہے وہ بال کاٹے، جی نائی جو ہے وہ اسکول کا پرنسپل ہو جائے. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں، اس طرح کے جو معاملات ہیں، اس کی سفرنگ جو ہے سفرنگ جو ہے وہ اوورآل قوم کو کرنی پڑتی ہے. تو سیاسی پارٹیاں ختم کر کے ان کے بھی اختیارات کیا پھر مذہبی جماعتوں کو نہ دے دیے جائیں، کیا خیال ہے؟ وہ جو فنڈ سیاسی جماعتوں کو آتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس طرح کی جو مذہبی آرگنائزیشن ہیں جو الٹیمیٹلی جو کام سیاسی جماعتوں کا، سیاسی لیڈران کا وہ کرتی ہیں، ان کو پھر بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، کیا وہ فنڈز بھی ان کو نہیں دیے جانے چاہیے پھر؟ پاسٹر صاحب میں نا ایک اور خطرناک بات کرنے لگا جی 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 کہ ہماری سیاست جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. ختم ہو گئی ہے. اچھا سیاست کی ڈگڈگی تو بہت بچتی ہے الیکشنوں میں ہماری مسیح کی عادت کی، سر لیکن سیاست ختم ہو گئی اس ہے. میں گزارش کرتا جی ہوں، جی ایک ڈگڈگی کی آواز آتی ہے، ایک ڈگڈگی ہوتی ہے جس کے اوپر نا وہ جو اس کا ہے نا لیدر، وہ پھمن سے نہیں نہیں لیدر اتار دیا جاتا ہے، وہ پھمن گھومتے ہیں لیکن وہ چونکہ وہ لیدر کو نہیں بجتے تو آواز نہیں آتی، آواز نہیں آتی. لیدر اتار دیا آپ جس ڈگڈگی کی بات کر رہے ہیں جی جی وہ بغیر پڑوں کے تھی، لیکن اس ڈگڈگی کی آواز آتی ہے جس کے پڑے ہوں. وہ ہمارے پاس پڑوں والی ابھی ڈگڈگی نہیں ہے، جی ہم وائس لیس ہیں. جو ہماری سیاسی قیادت ہے جی وہ وائس لیس ہے، اور جو ہماری ملک کی بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں جی انہیں اسی طرح کے لوگ چاہیے تھے جو بغیر پڑوں کے ڈگڈگی بجائیں اور بالکل بھی وہ جو ہے کسی قسم کی ڈیمانڈ نہ کریں، کسی قسم کے حقوق کی بات نہ کریں، نہ اپنے حقوق کی بات کریں، نہ قوم کے حقوق کی بات کریں. تو یہ ایک جو چھاننی لگی ہے نا، اس کو میں چھاننی بولتا ہوں، یہ چھاننی ایسی لگی ہے کہ اس نے جو ہماری سیاسی بصیرت کو ختم کر دیا. سیاسی بصیرت کو ختم کرنے سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں میں اگر اپنی بات ڈیلیور ہی نہیں کر سکتا، بھئی جہاں میں نے بات اپنی ڈیلیور کرنی ہے وہاں پہ کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کی زبان بندی ہے، یا جب ان کو میری اس جگہ پہ بٹھایا گیا جہاں پہ بات کرنی ہے تو انہیں کہا کہ آپ اپنی زبان کاٹ کے ہمارے ہاتھ میں پکڑا دو، آپ اپنی آنکھیں جو ہیں وہ نکال کے ہماری پاکٹ میں ڈال دو، آپ ہم اپنے جو قدم ہیں وہ آپ ان کو کاٹ دیں، بیکاز آپ کو چلنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ موجودہ اسمبلی کا حال دیکھ لیں، ہماری اسمبلی میں جو ہمارے ریپریزنٹیٹیوز ہیں، نام نہیں لینا چاہتا لیکن سب کو پتہ ہے، بھئی ہمیں معذور لوگ جو ہیں وہ نمائندگی کرنے کے لیے دیے گئے ہیں. تو کیا بات کریں گے ایسے لوگ؟ جو اسمبلی ہے یہ ایک بڑا مقدس ایوان ہوتا ہے جہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے، یہاں پہ لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑی جاتی ہے، یہاں پہ لوگوں کے حقوق وضع کیے جاتے ہیں، یہاں پہ قانون بنائے جاتے ہیں پروٹیکشن کے لیے، آئین کی سربلندی کے لیے، آئین کی بحالی کے لیے. لیکن بدقسمتی سے جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کرنا ہے وہ خود ان سب چیزوں سے جو ہے وہ مبرہ ہیں، پاک ہیں، زبان سے پاک ہیں، سماعت سے محروم ہیں، قوتیں ان کے پاس سماعت نہیں ہے. آج آپ نے یہ بڑی ساری چیزیں خوبصورت جو ہے وہ نمائندگی کی ہے یا پکچرائزیشن کی ہے کہ سیاسی قیادت کا اس وقت ہمارا موجودہ کیا حال ہے، یہ کیا صورتحال ہے. اچھا ایک جملے میں آپ نے میں ایک سوال کا جواب دیں کیونکہ وقت ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے. ریگارڈلیس آف اینی پولیٹیکل پارٹی، ٹھیک ہے کہ آپ کس پارٹی کو پسند کرتے ہیں یا کس کو نہیں کرتے یا آپ موجودہ کس پارٹی کے ساتھ ہیں، آپ نے مجھے ایک سوال کا جواب دینا ہے کہ آپ کو پھر بھی کون سا ایسا سیاسی مسیحی لیڈر پاکستان میں نظر آ رہا ہے جس سے آپ کو کچھ تھوڑی بہت امید ہے؟ پاسٹر صاحب جی بنیادی بات یہ ہے جی جی کہ ہم ابھی تک جی قوم جو ہے وہ بہت سنجیدہ ہے جی فالوور بننے کے لیے، اور قوم نے فالوور بن کے بتایا بھی. ایمانویل ظفر صاحب کو
قوم نے بہت بڑا مینڈیٹ دیا فادر روفن جولیس کو, بشپ روفن جولیس جو بعد میں ہو گئے, بڑا مینڈیٹ دیا. جے سالک کو قوم نے کندھوں پہ بٹھا کے تو سارا پاکستان جو ہے وزٹ کروایا. شہباز بھٹی صاحب کو قوم نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یس. بدقسمتی کی بات یہ ہے. جی. اچھا ایک اور نام ایڈ کر لیتا ہوں, میں صرف یہ پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے بات کروں. جی جی. دیر از ڈفرنس بٹوین اے پارلیمنٹیرین اینڈ اے لیڈر. جی. پارلیمنٹیرین اور لیڈر میں فرق ہے. فرق ہے. ہم نے ابھی تک پارلیمنٹیرینز دیکھے ہیں. جی. اور بدقسمتی کی بات ہے کہ ابھی تک ہماری قوم کو کوئی ایسا ویژنری لیڈر نہیں ملا جو اپنی قوم کے لیے کوئی روڈ میپ تیار کرتا, جو اپنی قوم کو کسی ڈگر پہ لے کے چلتا, جو اپنی قوم کو کسی منزل کی طرف لے کے چلتا. کوئی ایسا ویژنری شخص ابھی تک. دیکھیں میں سیاست کا طالب علم ہوں, 1988 سے میں پریکٹیکل پولیٹکس میں آ گیا. جی جی. اور اس کے لیے بے شمار جو ہیں ہم نے مارے بھی کھائیں, قربانیاں بھی دی, خاندانی محرومیوں کا بھی شکار رہے. جی بالکل, میں آپ کی بات سے فاقت ہوں, لیکن وقت ختم ہو چکا ہے. ایک جملے میں آپ اصل بات پہ آئیں اور میرے سوال کا جواب دیں کہ ہے کوئی ایسی شخصیت؟ جی اس وقت ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹکس اور ایک پولیٹیکل ورکر ہوتے ہوئے میں آن ایئر یہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی تک کسی بھی ایسے شخص کی ہمیں تلاش ہے جو پوری قوم کو متحد کر کے کسی لائن پہ لے کے چلے. جو آپ نے بات کی میکانزم کی, کسی میکانزم کے انڈر لے کے چلے, براڈر سپیکٹرم پہ بات کر کے تو لوگوں کو, میں نہیں کہتا کہ پوری قوم اکٹھی ہو. دیکھیں پوری قوم کا اگر 5% بھی کوئی بندہ اکٹھا کر لے منزل دور نہیں ہے. منزل دور نہیں ہے. بالکل ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے جو زیادہ سفر ہے وہ اتفاق اور اتحاد ہے. وہ ویژن کا ہے, اور وہ اس شخص کا ہے جو سب کو بلا تفریق محبت کے ساتھ, اتفاق کے ساتھ, اگر کوئی کسی کے ساتھ کوئی رنجش ہے تو رنجش کو بلا کے, اگر کسی کے ساتھ نفرت ہے تو اس نفرت کو ختم کر کے موافی کے عمل کے ساتھ. دیکھیں کیونکہ جو میں ایک بات کروں گا, لگتا ہے کوئی ٹائم جو ہے ختم ہو چکا ہے, ایک بات کروں گا کہ چونکہ جو کلوری کا سفر ہے وہ سلیب اٹھانے سے سلیب پر فتح پانے تک ہے. کیا بات ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے سلیب پہ فتح ایک ڈاکو کو معاف کر کے پائی. جی بالکل. تو ہم اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہمارے لیڈرز ہیں جو یا پارلیمنٹیرینز ہیں یا سیاسی سماجی معاشرتی جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان کا آپسی اتفاق نہیں ہے. اگر قوم کو اکٹھا کرنا ہے تو پہلے جو سو کالڈ لیڈرشپ ہے ان میں اتفاق اور اتحاد قائم کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ نہیں ہوتا 100 سال بھی قوم کا اسی طرح بیڑا غرق ہوتا. تھینک یو سو مچ طارق سراج صاحب اپنے قیمتی وقت کے لیے. تو ناظرین بڑی پیاری سی کھٹی مٹی باتیں آج ہم نے جناب طارق سراج چودھری صاحب سے سنی ہیں. ایک خاص مینڈیٹ ہے اس وقت, اور ایک خاص ایک سوچ آپ کے لیے چھوڑ جاتا ہوں کہ پاکستانی مسیحی قوم کس طرح متحد ہو کر ایک ہو کر جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچ سکتی ہے. کیا آنے والے وقتوں میں ہماری قوم کے اندر ایسا اتحاد پیدا ہو سکے گا؟ کیوں اتحاد پیدا نہیں ہو رہا؟ کس قسم کے سیاسی لیڈران کو آگے آنے کی ضرورت ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ ای میل کیجیے گا ضرور editor@ishaq.news پر, اور یہاں اس واٹس ایپ نمبر پر جو ہے وہ ہمیں اپنا سوال بھیجیے گا. ہم دیں گے آپ کے سوال کا جواب جناب طارق سراج صاحب کے ساتھ مل کر. اور اسی طرح سے اگر آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, لائک کر رہے ہیں, تو ضرور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا, لائک بھی کیجیے گا, تاکہ یہ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے اور دوسروں تک بھی پہنچ سکے. اور اس طرح ہمارا اسحاق نیوز کا سوشل میڈیا کا پیج, اس سے بھی لائک کیجیے گا تاکہ روزانہ کی خبریں بھی آپ تک پہنچتی رہیں. تو ناظرین اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ بہت سے سوالات کے ساتھ آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات. تب تک کے لیے اپنے اینکر پرسن پاسن ندیم اور آج کے مہمان خصوصی جناب طارق سراج چودھری صاحب کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.